کام کرنا ہوگا انجینئر کا وہ کام مولانا کریں گے، اور جو کام مولانا کا تھا وہ کام انجینئر کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ مولانا ہمارے 20 سال تک مدرسے میں پڑھتے ہیں، عربی زبان پہ بھرپور مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اجتہادی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام فنون پہ نظر رکھتے ہوئے ایک عبارت کے کتنے ترجمے ہو سکتے ہیں اور یہاں کون سا ترجمہ مراد لیا جائے، یہ ساری بحثیں ان کو آتی ہیں۔ لیکن آج کل دیکھ لیں آپ نیٹ پہ کوئی انجینئر ہے پاکستان کا، کون انجینئر ہے ملیشیا کا، کون سا آپ ڈاکٹر ہے فلاں صاحب کا۔ ارے وہ ڈاکٹر ہے وہ نائب پیغمبر کہاں ہے؟ وہ انجینئر ہے وہ نائب پیغمبر کہاں ہے؟ وہ الٹا پلٹا کام جب سے ہونا شروع ہوا ہمارے ہندوستان کے نوجوان کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں، اس کو مانے کہ اس کو مانے، اس کی بات سنیں کہ اس کی بات سنیں، اس کی مانے کہ اس کی مانے، وہ انجینئر یہ بول رہا ہے، وہ ڈاکٹر یہ بول رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا انجینئر کی پیروی کرنے کا پیغام اسلام نے تجھ کو دیا ہے؟ کیا ڈاکٹر کی پیروی کا پیغام تجھ کو اسلام نے دیا؟ اسلام نے کہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے۔ یہ علماء نائب پیغمبر ہے، یہ علماء عالم حدیث ہے۔ تو انجینئر اور ڈاکٹر کے پیچھے کیوں پاگل ہوتا ہے؟ اگر تجھے جانا ہے تو عالم کے پیچھے جا، عالم ربانی کے پیچھے جا۔ علماء میں جو بد اخلاق ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ایک علماء کا سردار امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے، عشق چاہیے وہاں آ جا، محبت چاہیے وہاں آ جا، فرائض و واجبات کی پابندی چاہیے وہاں آ جا، امام احمد رضا کے پاس آ جا۔ ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جائے گا، انجینئر سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، انجینئر صاحب نے یہ کہا۔ میں نے کہا انجینئر اور ڈاکٹر کی بات مت بول، یہ بولو کہ امام صاحب نے کیا کہا، مولانا صاحب نے کیا کہا، حدیث قرآن کے جانکار نے کیا کہا۔ یہ فتنہ اسی لیے پیدا ہوا ہے ہندوستان میں، یہ صاحب فلاں کے فالوور ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر کے فالوور ہیں، یہ صاحب فلاں ڈاکٹر نائک صاحب کے فالوور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اردو زبان میں اسلام سیکھا ہے۔ یہ ہمارے علماء ہیں جو اسلام کی جو پیاری زبان عربی زبان ہے اس سے اسلام سیکھا ہے۔ حدیث کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، فقہ کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، مصطفیٰ کی زبان عربی، جنتوں کی زبان عربی۔ وہی حقیقی معنی میں عالم ہوگا جو جنتی زبان کا جانکار ہوگا۔ عربی زبان جانتے ہیں علماء، فتنوں سے بچ جائیں گے آپ۔ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کی بات سننا چھوڑ دیا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، پیٹ میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں، سر میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں، پیر ٹوٹ جائے تو سرجن کے پاس جائیں، عالم صاحب کے پاس نہ جائیں۔ پیر ٹوٹے سرجن کے پاس جائیں، سر پھٹے سرجن کے پاس جائیں۔ اپنی بیوی کو لے جانا ہو، سلنگ کروانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لیکن جہاں نماز روزے حج و زکات کے مسائل سیکھنا ہو، ان علماء کرام سے رابطہ کریں۔ تصوف سیکھنا ہو، ان علماء کرام سے رابطہ کریں۔ حدیث پاک کا صحیح مفہوم جاننا ہو، ان علماء سے رابطہ کریں۔ علماء نائب پیغمبر ہے۔ جب تک میری قوم عالموں سے جڑی تھی، عالموں سے اس کے سمپرک میں تھی، مذہبی طور پر اسٹرانگ تھی، ان کا دل دماغ کنفیوژن سے پاک تھا، جب سے پتہ نہیں کس ڈائن اور قاتل کی نظر لگ گئی، عالموں کی غیبت چائے کی دکان پہ، عالموں کی غیبت پان کی دکان پہ، عالموں کی غیبت مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد، عالموں کی غیبت درگاہوں میں، عالموں کی غیبت اجمیر کی مزامروں کی محفل میں، عالم کی غیبت خانقاہوں میں۔ جب سے علماء کی غیبت شروع ہوئی تب سے ہماری قوم منتشر الخیال ہو گئی، مختلف الخیال ہو گئی، لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اس کی مانے کہ اس کی مانے۔ عالموں کی محبت جب دل میں رہتی ہے تو بس یکگیر محکم درگیر۔ میں نے اپنے عالم سے سنا ہے، انہوں نے سرکار کے تعلق سے یہ حدیث سنائی ہے، ڈاکٹر انجینئر کے پاس جائیں گے سڑک کا نقشہ لے کر، اپنے پیشنٹ کو لے کر، دینی مسئلہ ان نائبین پیغمبر کے پاس لے کر۔ اور جب تک یہ بات تھی، محبت تھی، عقیدت تھی، فتنہ کم تھا، لیکن جب سے محبت گھٹ گئی، فتنہ پیدا ہو گیا سماج میں۔ اب ایک مسجد میں 50 طرح کے لوگ آتے ہیں، انتشار رہتا ہے عالموں سے محبت کرنا۔ حضور نے کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اسے آپ اس کو پیسے سے مت آ کر 10,000 کمانے والا ہے، 5,000 کمانے والا ہے، نہیں، اس حیثیت سے آ کر کہ کشمیر میں ایک شخص کے پاس 1,000 بیگھہ زمین ہے، اس نے اپنے بیٹے کو آکسفورڈ بھیج کے بیرسٹر بننے کی ڈگری وہاں سے اپنے بچے کو دلوا دی ہے، بیرسٹر بن کے وہ آیا ہے۔ لیکن جب جمعہ کا دن ہو
ہوتا ہے ممبر پہ اس کے حق کام کرنے والا مزدور اس کا بچہ امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کر ممبر پر لگتا ہے جیسے کوئی جنرل اپنی قوم کو للکار رہا ہو، جیسے کوئی بادشاہ قوم کو خطاب کر رہا ہو۔ اگر وہ 1000 سال تک زندہ رہتا مزدور کا بچہ تو پھر بھی اس زمیندار کا مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن یہ کون سا علم ہے جو اسے بیرسٹر کو نیچے رکھوایا ہے؟ اور اس کا مزدوری کرنے والے کا بیٹا بریلی پڑھنے گیا، وہاں سے عالم بن کے آیا ہے اور وہ امامہ باندھ کر ممبر پہ سب کا سرتاج بنا ہوا ہے، بیرسٹر نیچے ہے، بیرسٹر کے والد نیچے ہے، اور ممبر پہ غریب کا بچہ جو عالم ربانی ہے وہ ہے۔ کون ہے جو اس غریب کو بیرسٹر کا سردار بنایا؟ کون ہے جو اس غریب کو زمینداروں کا سردار بنایا؟ یہ علم مصطفیٰ ہے جو ایک غریب کے بچے کو ممبر پہ چڑھا کے عزت کا تاج پہنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس۔ عالم نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے، عالم محبت کرنے کی چیز ہے۔ ان سے دوریاں نہیں، ان سے نزدیکیاں بڑھانے کی چیز ہے۔ ان کے پاس 1 منٹ رہنا ایسا ہے جیسے پیغمبر اعظم کی صحبت میں کوئی بندہ رہ رہا ہو، کیونکہ نائب پیغمبر جب سے دوریاں بڑھی تب سے میری زبان میں غیبت جاری ہو، دماغ میں برے وسوسات پیدا ہو گئے، ہمارے گھر میں لادینیت آ گئی، ہمارے گھر میں سیکولرزم آ گیا، ہمارے گھر میں مغربیت کی آندھی آئی، بچے سارے بگڑ گئے، سب کا ذہن خراب ہو گیا۔ آج ضرورت ہے علماء سے قریب ہونے کی، آج ضرورت ہے جلس و جلوس سے قریب ہونے کی، آج ضرورت ہے سرکار دو جہاں کی محبت سے قریب ہونے کی، ورنہ اس سے اگر دور ہوئے یقین جانے کہ آپ کی سوچ تباہ ہو جائے گی، آپ کی فکر تباہ ہو جائے گی، اور آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ بس بات میری چلی تھی کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے تعلق سے کہ آج دھیرے دھیرے دنیا میں اس طرح کے فالوورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ یہ تحقیق کی دنیا ہے، یہ جستجو کی دنیا ہے، یہ ریسرچ کی دنیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں، پھر اس کے بعد سرکار کی محبت کے حوالے سے میں کچھ بات کرتا ہوں۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک ہے، بینکاک سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں۔ میں بینکاک جاؤں، تھائی لینڈ جاؤں، ملیشیا، سنگاپور جاؤں، آج کل لوگوں کو گھومنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا ہے۔ بہار کے لوگ کشمیر گھومنا چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ وہ صاحب مسوری نینی تال دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ گھومنے کا کلچر شروع ہو گیا ہے، یعنی باہر گھومنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھومنا۔ پہلے لوگ سالوں سال گھومتے نہیں تھے، مسجد گھر، مسجد گھر، مسجد گھر، کھیت دکان، اور آج کل چونکہ پیسوں کی فراوانی ہو گئی ہے، لوگ آرام کی تلاش میں، ریلیکس فیل کرنے کے لیے، غم بھلانے کے لیے، ٹینشن ختم کرنے کے لیے لوگ گھومنے کا کلچر شروع کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سیاحت، اسی کو کہتے ہیں ٹورزم، یعنی گھومنا، سیر و سیاحت کرنا، سیر سپاٹا کرنا۔ اور یہاں باہر آئے ہیں جب ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں گے ایک نیا جوڑا ہے جو کشتی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا آنند لے رہا ہے، یہاں دوسروں کے سامنے آنند لے رہا، اور گھر میں جانے کے بعد پھر وہاں لطم جتم شروع ہے، وہاں مارنا پیٹنا، لڑائی جھگڑا شروع ہے۔ یہاں باہر میں نمائش ہے اور اندر اجڑا ہوا ہے، گھر سارا اجڑا ہوا ہے۔ ابھی 1 سال پہلے اس کورونا کال سے 1 سال پہلے ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ کا ایک ارب پتی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ فورن گھومنے گیا تھا، تھائی لینڈ، بینکاک، ملیشیا۔ ہم لوگ غریب ہیں لیکن جو لوگ پیسے والے ہیں وہ ہندوستان میں کشمیر کیا گھومیں گے، وہ فرانس جاتے ہیں، وہ صاحب پیرس گھومنا چاہتے ہیں، وہ واشنگٹن ڈی سی جانا چاہتے ہیں، وہ جرمنی، ناروے، کینیڈا گھومنا چاہتے ہیں۔ پیسے والے وہ اپنی فیملی کو لے کے باہر سے گھوم کے گھر آئے تھے تو بڑا ریلیکس ملا تھا، 1 سال تک چین سے رہنا چاہیے تھا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اس کے گھر سے 5 ڈیڈ باڈی نکلی، یعنی جو اپنی بیوی بچوں کو لے کر گھومنے گئے تھے، سکون کی تلاش میں گئے تھے۔ میں نے کل تقریر کے آخری حصے میں کہا تھا اسلام وقت کی ضرورت کا نام ہے، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، ورنہ اپنے نفس کی غلامی آپ نے کیا، یہ نفس تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آج ساری دنیا سکون کی تلاش میں اپنے گھر کو فرنیچر سے آراستہ کر رہی ہے، دنیا سکون کی تلاش میں کروڑوں کا بنگلہ بنا رہی ہے، دنیا سکون کی تلاش میں شہرت حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ، یوٹیوب کا استعمال کر رہی ہے۔ میں نے کل مثال دیا تھا کہ برٹن کا سب سے بڑا فلم اسٹار یعنی چارلی چیپلن، جو سب سے بڑا مالدار، کروڑوں جس کے فینس، وہ جی بھر کے رونا چاہتا ہے بارش میں کیوں؟ ہندوستان کی کروڑ پتی، شہرت کی ملکہ، دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے والی، وہ کہتی ہے آئی لائک ٹو لیو دس ورلڈ، میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں کیوں؟ وہ کہتی ہے مائی ڈریمز could not be fulfilled، میرا سپنا ساکار نہیں ہوا۔ جسے بھارت رتن کا ایوارڈ ملا ہو، جسے پدم بھوشن ایوارڈ ملا ہو، جو پارلیمنٹ
पार्लियामेंट में बैठकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नगमा अलापी हो, जिसको प्रधानमंत्री जिसके रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाते हो। यानी वो लता मंगेशकर जी के घर में सुकून नहीं है। वो कहती मैं मरना चाहती हूँ, मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। अब पूछे कि क्या चाहती थी वो? लोग मकान चाहते हैं, मकान था। लोग कीमती करोड़ों की गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मौजूद थी। लोग 100 ममालिक का भ्रमण चाहते हैं, 100 ममालिक का भ्रमण उन्होंने वो कर चुकी है। वो बड़े बड़े मार्केट में शॉपिंग करना चाहती है, वो वहां 7 डायमंड और ज्वेलरीज खरीदी है। आखिर क्या नहीं है उसके पास? जेवरात उसके पास, मकान उसके पास, और किसी के पास घर हो दिल्ली में, वो चाहता कि बंबई में घर हो जाए, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल राजधानी है और बंबई सनअती राजधानी है। राजधानी का पॉश इलाका हाजी अली के किनारे पीडर रोड पे, जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन का बंगला है, उसी एरिया में उसका मकान है। हिंदुस्तान के सारे इलाके के लोग उस इलाके में घर बनाना चाहते हैं। जहां खरबों रुपए हो तो आदमी घर बनाएगा, लेकिन जिसका वहां घर मौजूद हो, यानी दौलत मौजूद है, फिर भी वो कहती है मेरा सपना साकार नहीं हुआ। माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल। मैं जो चाहती थी मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। यानी वो चाहती थी तमानियत तलबी, वो चाहती थी सुकून, वो चाहती थी कि सच्ची खुशी, वो चाहती थी जिंदगी का मजा। जब वहां चार्ली चैपलिन को नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं है, मुकेश अंबानी को नहीं है, तो सुकून है कहां? चैन है कहां? चैन महल में नहीं तो चैन कहां है? कुरान कहता है चैन ढूंढता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां लेके चैन तो अल्लाह की याद में है, चैन तो अल्लाह के जिक्र में है, बहनों में। जहां नबी से हट की जिंदगी हो वह आग लगी है जिंदगी में, और जहां किराए के मकान में इबादत है, तिलावत है, जिक्र है, दुरूद है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी है, वह झोपड़ी बादशाहों के लिए काबिल रश्क बनी हुई है। सच्चा सुकून अल्लाह उसे देता है जिसकी मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुकून अल्लाह की याद में। इससे हट के बांग्ला में हम तो 100 साल तक इतना बड़ा बंगला बना ना पाए जितना बड़ा बंगला मुकेश अंबानी के पास है।